بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا دوں ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 41ویں حصے بعنوان سفر طائف اور جنات سے ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امید بھی دے کر گئے تھے کہ ممکن ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بھی بتایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے اس پر پتھر مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے، وہ پھر پتھر برسانے لگے، اور ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو گئے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین،
तू कमजोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है और मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ। अगर मुझ पर तेरा गजब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ बाग के मालिक उतबा और शैबा भी मौजूद है। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया है। उन्हें देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। उधर इन दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत पर रहम आ गया। उन्होंने फौरन अपने नसरानी गुलाम को पुकारा। उसका नाम अदास था। अदास हाजिर हुआ तो उन्होंने उसे हुक्म दिया, इस बेल से अंगूर का खोशा तोड़ो और उनके सामने रख दो। अदास ने हुक्म की ताबीर की। अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया बिस्मिल्लाह। अदास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बिस्मिल्लाह सुना तो उसने अपने आप से कहा, इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा दीन क्या है? अदास ने बताया कि वो नसरानी है और नैनवा का रहने वाला है। उसके मुंह से नैनवा का नाम सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो यूनुस अलैहिस्सलाम के वतन हो जो मती के बेटे थे। अदास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं नैनवा से निकला था तो वहाँ 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हो कि यूनुस बिन मती कौन थे, इसलिए आपको यूनुस बिन मती के बारे में कैसे मालूम हो गया? इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ताला ही ने मुझे उनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अदास फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पैरों को बोसा देने लगे। बाग के मालिक उतबा और शैबा दूर खड़े जो सब देख रहे थे। उन्होंने अदास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते देखा तो उनसे एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारी इस गुलाम को तो उस शख्स ने गुमराह कर दिया। फिर अदास उनकी तरफ आया तो एक ने उससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू उसके हाथ और पैरों को बोसा दे रहा था? इस पर अदास बोला, मेरे आका, उस शख्स से बेहतर इंसान पूरी जमीन पर नहीं हो सकता। उसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। जो सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज मत फिरना। इस अदास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शैबा के बाग से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करन सालत के मकाम पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो एक बदली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए नजर आई। इस बदली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम नजर आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम जानी बनी सकीफ को जो कहा और उन्होंने जो जवाब दिया, इसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है। इसलिए बनी सकीफ के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दे। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूं, या इन्हें जमीन में धंसा कर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं।
پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں بھی رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے، جو شام کے شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، پہلے وہ جو تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے کر ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے ہجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم ہجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں کسی وقت ہجون آئیں گے۔ ہجون مکہ کے قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گرد خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تجھے دیکھ پاؤں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے۔ یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش پہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے، وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔